اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. امانت الہی کے عنوان سے گفتگو ہے کہ خدا نے جب عرضنا الامانت علی السماوات والارض جب پیش کی امانت خداوند تبارک و تعالیٰ نے تو فأبین أن يحملنها وأشفقن منها زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. ابینا اور اشفقنا منہا پریشان ہو گئے گھبرا گئے اور حمل انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا یہ انسان نہایت ہی ظالم ہے اور نہایت ہی جاہل ہے. اور پھر کل کی گفتگو وہ یہ کہ انسان اگر امانت الہی کو حاصل کرنا چاہے اور وراثت الہی کے ذریعے امانت الہی کو تو پھر اس کو امتحان دینا پڑتا ہے. کل آپ کے سامنے سنن نسائی سے جو میں نے روایت پڑھی تھی کہ جس میں جناب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ لما ورثت ابن عمک دون عمک کہ آپ کو وراثت کیوں ملی آپ کے چچا زاد بھائی کی. چچا زاد بھائی کون ہے؟ رسول خدا امیر المومنین کا رسول خدا ہیں جبکہ چچا زندہ ہیں عباس ابن عبد المطلب. تو امیر المومنین نے پورا واقعہ بتایا تھا کہ ایک مد طعام تھا تقریباً 1 سیر 1 کلو کے قریب اور تمام بنی عبد المطلب نے کھایا اور اس کے بعد کھانا جو کا تو باقی رہا اور پانی جو مشروب منگوایا گیا وہ بھی اسی طرح باقی رہا ایسا کہ کسی نے بھی پیا نہ ہو. اور پھر رسول خدا نے اشارہ کیا کہ تم اس آیت کو دیکھ چکے ہو اس نشانی کو دیکھ چکے ہو لہٰذا اب اس کے بعد میری اس پکار پر لبیک کہو. تم میں سے جو بھی میری بیعت کرے گا میری بات کو مانے گا تو وہ میرا بھائی ہوگا میرا خلیفہ ہوگا جانشین ہوگا وارث ہوگا. تو کوئی بھی نہیں اٹھا. 3 دفعہ جناب امیر اپنے مقام پر بلند ہوئے اور جب پہلی دفعہ کھڑے ہوئے جب تو جناب صاحب آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ. دوبارہ کھڑے ہوئے پھر کہا کہ بیٹھ جاؤ. تیسری دفعہ جب کھڑے ہوئے تو 3 مرتبہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا اور تیسری مرتبہ پھر جناب امیر المومنین کے دست مبارک پر رسول خدا نے اپنا ہاتھ مار کر کہا انت اخی و خلیفتی و وارثی تم میرے بھائی ہو تم میرے وارث ہو تم میرے جانشین ہو. لہٰذا امانت الہی کے سلسلے میں وراثت کے سلسلے میں مختلف واقعات ہیں. اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں اور اس کے بعد قرآن کی آیات کو واقعات سے جوڑیں لیکن بہرحال ایک بڑی اہم اور کلیدی آیت اس سلسلے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس سے پہلے والی مجلس نہیں پڑھی لیکن وہاں پر دوسری گفتگو ہوئی تھی اور یہاں پر دوسری گفتگو ہے لہٰذا جو وہاں تھے وہ غور سے سنیں. دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں میں اس آیت کے ذمن میں اور وہ سن کر کے معلوم ہے یہ بات پہلے کہہ چکی ہیں اپنے کاموں میں کسی مشغول نہ ہو جائیں. توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ یہ جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا اس پر دار و مدار ہے اگلی پوری تقریر کا. لہٰذا سورہ اعراف کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب گفتگو ہوئی اور پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ مومنین کون لوگ ہیں صاحبان ایمان کون ہیں کن کا ایمان کس طرح کا ہے اور ان کی خصوصیات کیا ہیں. پروردگار فرما رہا میری رحمت کیسی ہے عذاب میں کس کو کروں گا
رحمت کس کو دوں گا؟ تو یہ کچھ موضوعات ہیں اس آیت میں. تو فرمایا پروردگار عالم نے، پروردگار اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں ایک نیکی اور اس دنیا میں بھی نیکی. اکتب لکھ دے، لفظ یاد رہے گا، لکھ دے اس دنیا میں نیکی اور اس دنیا میں. انا ہدنا الیک، ہم تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں ہدایت پا کر. ہم تیری توحید کو مانتے ہیں، تیری پروردگاری کو، ربوبیت کو مانتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، اس کو مانتے ہیں. تو اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ایک نیکی لکھ اور اس دنیا میں بھی ایک نیکی لکھ. انا ہدنا الیک، ہم ہدایت پا چکے ہیں، تبھی تو تجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، تبھی تو تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. پروردگار نے کہا کہ دیکھو، قالا، جواب دیا پروردگار عالم نے کہ عذابی اصیب رحمتی وسعت کل شیء وعذابی اصیب بہ من اشاء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، کوئی بھی چیز میری رحمت سے باہر نہیں ہے، لیکن عذاب اس کو کروں گا جس کو میں چاہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کا سبب انسان فراہم کرتا ہے، لیکن اولاً و بالذات اصل میں رحمت ہے جو اس دنیا پر حکومت کر رہی ہے، اور پورا کا پورا سلسلہ رحمت کے ذریعے ہے. یہاں پر اس بات کو روک کر امام سید ساجدین زین اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فکر کو دیکھیے آپ کہ فکر میں کتنا فرق ہے. امام زین العابدین کے سامنے میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات پڑھ چکا ہوں، یہ واقعہ، لیکن بہرحال کچھ بچے تھے جو 2-3 سال پہلے جن کا شعور اس مقام پر نہیں تھا کہ وہ اس جملے کو یاد رکھ پاتے، لہٰذا بڑے ہو گئے تو ان کے لیے جو یاد نہیں رکھ پائے ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ کے لیے جو بڑے ہیں یادآوری اور یاد دہانی ہو جائے گی. تو فرمایا امام سجاد سے کسی نے آ کر عرض کی کہ مولا حسن بصری یہ کہتے ہیں لیس العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، لیس العجب کل العجب ممن ہلک کیف ہلک وانما العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ جو برباد ہو گیا، جہنمی ہو گیا، وہ کیوں جہنمی ہوا، کیونکہ انسان ہے، جہنمی تو اس کو ہونا ہی ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ جو نجات پا کر جنت میں چلا گیا، مجھے حیرت ہے وہ جنت میں گیا کیسے. امام سجاد کے پاس یہ جملہ نقل کیا گیا. آپ بھی اپنی عادت بنائیے، جب کوئی جملہ سمجھ میں نہ آئے تو سب سے پہلے کتاب کا نام دیکھ لیں، کتاب کون سی ہے، اور اس کے بعد ایک اپنی عادت بنائیے، مولا کا کسی بھی امام کا کوئی بھی قول آپ کے سامنے آئے اس کو آگے مت بڑھائیے. سب سے زیادہ جھوٹے قول جو منسوب کیے جاتے ہیں وہ جناب امیر سے انٹرنیٹ پر منسوب کیے جاتے ہیں، اور اس عجیب و غریب حرکت کی رفتار میں تھمتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. 10 دفعہ بتا چکا ہوں میں، جو لوگ رابطے میں کہ آپ کبھی بھی اس کو آگے مت بھیجیے. کہتے ہیں مولانا اس کا کیا مطلب ہے بتائیے، یہ حدیث کہاں پر ہے. آپ جس نے بھیجا اس سے پوچھیے تاکہ جھوٹ کا یہ سلسلہ رک سکے. بہرحال امام کے پاس آیا وہ شخص اور اس نے امام سے آ کر پوچھا کہ اپنا رسول اللہ حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ جو جہنم میں جا کر ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے، تعجب اس پر ہے کہ جو جنت میں گیا تو کیسے گیا. امام نے کہا دیکھو لیکن میں یہ کہتا ہوں لیس العجب ممن نجا کیف نجا. وہ کہتے ہیں کہ جو جنت میں پہنچا مجھے اس پر تعجب ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے اس پر تعجب بالکل بھی نہیں ہے کہ جس نے نجات پائی اس نے کیسے نجات پائی. مجھے تعجب اس پر ہے انما العجب ممن ہلک کیف ہلک. سید ساجدین کو تعجب اس بات پر ہے کہ جو ہلاک ہو کر جہنم میں عذاب کا مستحق ہو گیا کیسے گیا جہنم میں مع سعت رحمت اللہ، خدا کی رحمت کی اتنی وسعت کے باوجود یہ جہنم میں چلا کیسے گیا. تو آپ نے بنیاد سمجھی اہل بیت کی سوچ کی، اور اہل بیت سے کے جو علاوہ ہیں جو فرزندان جناب امیر المومنین ان کی سوچ یہ ہے کہ گھبراؤ مت، خدا کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اپنے آپ کو رحمت سے جوڑنے کی کوشش کرو. اور یہ آپ فرش اعظم پہ بیٹھے ہوئے، اس سے بڑھ کر تو کوئی رحمت ہے نہیں کہ جہاں پر ذکر اہل بیت ہو اور اہل بیت سے جڑنا ہو. لہٰذا فرمایا پروردگار نے کہ دیکھو عذاب اصیب بہ من اشاء، عذاب میرا اس پر آئے گا کہ جس کے بارے میں میری مشیت یہ طے کر لے، لیکن رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر ایک کو
اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ امام سجاد کی بات صحیح ہے یا حسن بصری کی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے امام سجاد کی بات درست ہے۔ اگر سمجھ میں نہ بھی آتی تو ہم تب بھی یہی کہتے، لیکن میں نے جو آیت پڑھی اس کے اندر یہ موجود ہے، رحمتی وسعت کل شیء، لہٰذا جب امام سجاد سے پوچھا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس دین کی طرف ہدایت کرتا ہے جو مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے، گڑا ہوا ہے، اس دین کو کوئی ہلا نہیں سکتا، تو امام نے فرمایا ان القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن، قرآن کے پاس جا کر پوچھو گے قرآن امام کی جانب بھیجے گا، امام کے پاس جاؤ گے امام قرآن کی طرف بھیجے گا۔ دیکھیے اس کے علاوہ کچھ ہو تو تعجب ہوگا۔ کیوں تعجب ہوگا؟ کیونکہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہی ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے پاس جائیں گے قرآن امام کی طرف بھیجے گا، امام کے پاس جائیں گے امام قرآن کی طرف بھیجے گا۔ اور یہ واقعات اس کے بہت سارے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن خوب توجہ کیجیے گا، قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ خدا نے کہاں کہا ہے قرآن میں کہ ہر چیز کا حل موجود ہے؟ مولانا کہا تو ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں ہر خشک و تر ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز رکھ دی۔ تو خود قرآن تو کہہ رہا ہے، تو سرکار خطبہ غدیر اگر آپ پڑھ لیتے جا کر جناب رسالت مآب کا، تو فرمایا کہ کل علم علمت، رسالت مآب فرما رہے ہیں جو علم بھی مجھے سکھایا گیا افضیتہ الی علی ابن ابی طالب وہو افضیتہ الی امام المتقین، جو علم بھی مجھے سکھایا گیا وہ میں نے دے دیا ایک ایسے شخص کو جو امام متقین ہے، اور ہر علم جو مجھے خدا نے دیا وہ میں نے دے دیا اس امام متقین کو، اور یہی امام متقین وہ ہے جس کے بارے میں سورہ یاسین میں خدا نے فرمایا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو خدا فرما رہا ہے ہم نے نوک پلک کو سنوار کے گن کے اچھی طرح سے سجا کر ایک امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ پھر رسالت مآب نے فرمایا اس امام مبین سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا اب یہاں سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں ہر چیز کو رکھا ہے، خدا نے قرآن میں کسی چیز کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کی، لیکن تھوڑی سی بدقسمتی ہو گئی ہے بعض احباب کی کہ وہ قرآن کا جو پورا علم ہے نا وہ میرے اور آپ کے وجود میں رکھا نہیں ہے، وہ رکھا ہے امام مبین کے وجود میں۔ لہٰذا جب بھی آپ جا کر قرآن کے پاس جائیں گے، قرآن میں ہر چیز ہے، قرآن میں ہر چیز ہے اس معنی میں کہ قرآن کہتا ہے جاؤ امام مبین کی طرف، امام مبین کے پاس ہر چیز ہے۔ آپ گئے، آپ نے ٹیچر سے کہا مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹیچر نے کہا کہ وہاں جاؤ ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، تو آپ گئے اس کے پاس، اس شخص کے پاس، اور آپ نے اس سے جا کر پوچھا کہ دیکھیے کتاب میں تو لکھا ہوا ہے آسان ہے جوابات اور آسان سوالات ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ استاد سے پوچھا، استاد نے کہا آپ کے پاس آئیں، تو آپ کے پاس سارا علم ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمام چیزیں آسانی کے ساتھ میتھمیٹکس کی کتاب میں بتا دی ہیں ہر چیز، لیکن یہ جو بتائی ہیں اس کو نکالنے کا سلیقہ اور ہنر کس کو سکھایا ہے؟ وہ اس استاد کو سکھایا جس کے پاس آپ جائیں گے۔ لہذا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اور یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ جب بھی آپ قرآن سے جا کر پوچھیں گے، قرآن ہر چیز کا سلوشن آپ کو نہیں دیتا، وہ بڑے عجیب انداز میں امام مبین کے وجود میں ہے، لہٰذا اس لحاظ سے قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اب کیا کریں، تب کیا کریں، جب کیا کریں، اس کو کیسے کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے امام مبین، امام مبین، امام مبین، امام مبین، لہٰذا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز ہے قرآن میں، لیکن علم آپ سمجھتے ہیں کہ تفسیر لکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ڈکشنری کی کتابوں کے ذریعے تو پورے کے پورے قرآن کی گرفت آ گئی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو اگر مجھے مہلت ملتی اور مجھے یہ مہلت ملتی تو میں لفظ صمد میں سے قل اللہ احد اللہ الصمد کے صمد میں سے لستخرجت جمیع الشرائع، تمام کی تمام شریعتوں کو پچھلی اور اگلی نکال کر بتاتا۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کیسے نکالتے ہیں مولانا امام؟ میں دیکھیے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو غلط پوچھ رہے ہیں، یہ جب امام ملیں گے تو پوچھئے گا، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔
اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں جناب سیدہ کے صدقے میں، جناب سیدہ کے شوہر بزرگوار، والد بزرگوار کے صدقے میں، جناب سیدہ کے بیٹوں کے صدقے میں، اور اس راز کے صدقے میں جو تو نے بطور امانت سیدہ کے وجود میں رکھا ہے۔ مولانا یہ کون سا راز ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو راز نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف سیدہ کو پتا ہے، یہ صرف اور صرف سیدہ کے والد کو پتا ہے، شوہر کو پتا ہے، اور 11 بیٹوں کو پتا ہے۔ جو سمجھ جائے گا پھر راز نہیں رہے گا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی۔ بہرحال آئیے دوبارہ اسی آیت کی طرف۔ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء وعذابی اصیب بہ من اشاء، اور فرمایا فساکتبھا للذین، اور یہ جو رحمت ہے خود توجہ کیجیے گا، لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار لکھ دے ایک نیکی کو ہمارے لیے۔ خدا نے کہا فساکتبھا، تم خود نہ الیک، توحید تک آ چکے ہیں، خدا سے درخواست کر رہے ہیں کہ ایک نیکی کو لکھ دے۔ خدا کہہ رہا ہے میں تم مجھ سے درخواست کر رہے ہو نیکی کو لکھ دوں، فساکتبھا للذین، میں ان کے لیے لکھوں گا کہ جو یتقون، جو تقوی اختیار کریں گے، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے میں لکھوں گا۔ درخواست ہو رہی ہے خدا سے، توحید کے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، رب پروردگار ہدنا الیک، تیری جانب ہدایت ہو چکی ہے، اور ہم کو وہ رحمت دے دے، ہمارے لیے اس رحمت کو لکھ دے۔ خدا کہہ رہے توحید تک آ گئے ہو تو شرائط سن لو مجھ سے کہ دیکھو سب سے پہلے تو ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، اور ہماری تمام آیتوں پر ایمان لاؤ۔ یہ 4 شرطیں بتائیں، پھر فرمایا ان کی خصوصیت یہ ہے، نشانیاں یہ ہیں زکوٰۃ دینے والوں کی، ایمان لانے والوں کی، آیات کو ماننے والوں کی، کہ یہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ اس رسول نبی امی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کے ذکر کو انہوں نے توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پایا ہے۔ اور پھر وہ رسول کیا کرے گا؟ وہ رسول یہ کرے گا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھی چیزوں کا حکم دے گا، بری چیزوں سے روکے گا۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاک و پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا، اور گھناؤنی چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس کے بعد وہ رسول آئے گا، ان کے وجود پہ جو غل و زنجیر اور بیڑیاں اور ہتکڑیاں ان سے لپٹ چکی ہیں اور ان کو بوجھل کر رہی ہیں، یہ آگے بڑھ نہیں سکتے سفر توحید میں، وہ رسول آ کر کھولے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، لہذا فَالَّذِينَ نَصَرُوهُ، لہذا وہ لوگ جو یہ رسول جب آئے گا تو جو اس رسول کی مدد کرے گا، وَعَزَّرُوهُ، اور جو اس کے احترام کے ساتھ مدد کرے گا۔ آپ کو کل کی آیت یاد ہے کہ نہیں ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب رسولوں سے خدا نے کہا تھا تم آؤ گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، وہ ٹکڑا آپ کو یاد ہے نا کہ نہیں؟ کوئی تسلسل چل رہا، پریشان مت ہوئیے۔ تو فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے فَالَّذِينَ نَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس رسول کی مدد کی اور کریں گے، اور وہ لوگ کہ جو اس رسول کی تکریم اور احترام کریں گے، جو اس رسول کا احترام کریں گے، تکریم کریں گے، عزت دے کر مدد کریں گے۔ اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں گے کہ جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ غور فرمایا آپ نے آیات میں یہاں تک توحید تک پہنچ چکے ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے کافی نہیں ہے، ربنا پروردگار ہدنا الیک، ہماری تیری جانب ہدایت ہو چکی ہے، ہمارے لیے نیکی کو لکھ دے۔ پروردگار فرما رہا ہے دیکھو نیکی کو لکھوں گا تو اکتب اکتبھا، تب عربی کے لفظ پر توجہ کیجیے گا، پروردگار لکھ دے، پروردگار کہہ رہا ہے لکھوں گا، لیکن شرائط یہ ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ زکوٰۃ دو، تقوی اختیار کرو، مدد کرو ہمارے رسول کی، عزت اور احترام و تکریم کے ساتھ ہماری آیتوں پر ایمان لاؤ، تو وہ جو میری رحمت خاصہ ہے نا، مخصوص رحمت، وہ تمہیں میں دوں گا۔ توحید کے بعد یہ شرائط بھی ہیں۔ رسول کا ذکر ہو گیا، رسول کا ذکر کرنے کے بعد آخری شرط خدا نے فرمائی کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، رسول کی اتباع کافی نہیں ہے، رسول کے ساتھ ایک نور نازل کیا گیا، اس کی اتباع بھی کرو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ،
اب یہ نور کیا ہے؟ قرآن ہے، خود رسول کے افعال ہیں، یہ ہے کیا؟ سوال یہاں تک آ گیا، سمجھ میں آ گیا بچوں کے؟ اب تھوڑی سی گفتگو جو میں اب نئی بات یہاں پر کرنے والا ہوں، بہرحال 2-3 باتیں جو وہاں پر تھے ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جدا ہیں. اب اس بات کو سمجھ لیجیے، یہ نور قرآن ہے، قرآن کی اتباع کرو. یہ نور قرآن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ قرآن خود کہہ رہا میں ایسا ہوں ہی نہیں. سورہ آل عمران کی 6 آیت، اس میں کچھ محکم آیات ہیں، کچھ متشابہ آیات ہیں. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہ آیات سے تمسک کرتے ہیں تاکہ فتنے کو، بلوے کو ہنگامہ کر سکیں، بے چینی پھیلا سکیں. تو قرآن خود فرما رہا ہے کہ مجھ میں محکم اور متشابہ ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ جو نور نازل ہوا یہ ایسا ہو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی اتباع کا حکم دے سکے. اور تیسری بات یہ کہ یہ نور ایسا ہو کہ جو بھی اس کو دیکھے اپنے وجود کو اس کے ساتھ مطابقت دے سکے. کیا مطلب مطابقت دے سکے؟ قرآن کے بارے میں جب آپ کہیں گے کہ میں اس آیت کے مطابق عمل کر رہا ہوں، دوسرا شخص آ کر کہے گا تم یہ معنی لیتے ہو، میں یہ معنی، میرا عمل ایسا ہے، تمہارا عمل ایسا ہے. تو ہر شخص، ہر فرقہ، ہر انسان قرآن کی جانب نسبت دے رہا ہے اپنے آپ کو. یہ نور ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کی اتباع کرو تو خود بخود تمہارے عمل میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل اتنا واضح ہو کہ تم اپنے عمل کو ہو بہو اس کے عمل کے مطابق ڈھال دو. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. آپ رکوع کسی اور طرح سے کرتے ہیں، میں رکوع کسی اور طرح سے کرتا ہوں. آپ قیام کسی اور طرح سے کرتے ہیں، میں کسی اور طرح سے کرتا ہوں. آپ مٹی کی سجدہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھتے. کچھ لوگ وضو کیسے کرتے ہیں، کچھ لوگ کیسے کرتے ہیں. تو یہ نور کی سب اتباع کر رہے ہیں تو اندھیروں میں کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور ایسا ہے کہ جس کی اتباع کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو اس نور تک پہنچایا، عمل کا اختلاف ختم ہو جائے گا، سب کا عمل ایک ہو جائے گا. اگر یہ قرآن ہوتا تو سب کے سب قرآن کی تعویل کر رہے ہیں، سب کے سب قرآن کی جانب جا رہے ہیں. لہذا اس نور کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے. تیسری بات جو میں وہاں پہلے کہہ کے آیا ہوں، دوبارہ یہاں دوہرا دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ قرآن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ خدا فرما رہا ہے انزل معہ، رسول کے ساتھ آیا. آپ فرماتے ہیں کہ 40 برس کی عمر میں قرآن آیا. تو یہ کوئی ایسا قرآن ہو کہ جو رسول کے ساتھ نازل، ایسا نور ہو کہ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہو. اب آپ جا کر حدیثوں کو دیکھیے کہ حدیث میں کیا فرمایا رسالت مآب نے کہ میرے اور علی کے نور کو خدا نے ایک ساتھ خلق کیا، یہاں تک کہ میرا اور علی کا نور صلب عبد المطلب میں آیا اور اس کے بعد صلب عبد المطلب سے تقسیم ہوا. آدھا نور گیا صلب عبداللہ میں، آدھا نور گیا صلب ابو طالب میں. جو ابو طالب کے صلب میں نور گیا میرے ساتھ نازل ہوا، اس کا نام ہے علی. عبداللہ کے صلب میں جو نور گیا نبی بنا، اس کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم. لہذا یہ نور ہے کہ جو نازل ہوا، نور امامت اس سے مراد ہے. قرآن اس سے مراد نہیں ہو سکتا کہ انزل معہ، جو نور قرآن کے رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا. اب یہاں پر اگلی گفتگو آئے گی امتحان الہی کی. محمد آل محمد. لہٰذا قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور جناب امیر کی زندگی کے 4-5 گوشوں پر، پہلوؤں پر اس کے ساتھ گفتگو ہوگی. سورہ یونس میں خدا فرما رہا ہے کہ یہ تو بتاؤ ذرا کہ جب گفتگو فرما رہا ہے خدا توحید کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ امن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تم کو سماوات سے اور زمین سے رزق دیتا ہے. ترجمہ بہت آسان ہے، سنتے رہیے گا. کون ہے جو تم کو زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جس کی ملکیت میں آنکھیں بھی ہیں، جس کی ملکیت میں سماعتیں بھی ہیں.
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ بتاؤ کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ اَمَّن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ بتاؤ کام چلا کون رہا ہے کائنات کا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب یہ ان سے پوچھو گے نا کہ آسمانوں سے زمین سے تم کو رزق کون دے رہا ہے، جب ان سے پوچھو گے کہ امر اور کام کو چلا کون رہا ہے کائنات کے، جب ان سے پوچھو گے کہ سماعتوں کو اور بصارتوں کو کس نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، جب ان سے یہ پوچھو گے کہ زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہیں گے خدا۔ تو پھر ان سے کہو افلا تتقون، تم لوگ تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہے سمجھ میں آ گئی بات؟ آسان ترجمہ۔ تھوڑا سا مجھے اس آیت پہ رکنے دیجیے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا تھکا ہوں آپ کو میں، تھکیے تھوڑا سا۔ دیکھیے کیا رب کیا ہے اس کا۔ دیکھیے جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے بات بنے گی نہیں۔ کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے زمین سے؟ خدا۔ کون تمہاری آنکھوں کا مالک ہے؟ کس کے قبضہ قدرت میں تمہاری بصارتیں ہیں؟ خدا۔ کس کے قبضہ قدرت میں تمہاری سماعتیں ہیں؟ خدا۔ کون زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ خدا۔ اَمَّن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو کائنات کا کام چلا رہا ہے؟ یدبر الامر، تدبیر امر کر رہا ہے۔ یہ کس کا سارا منصوبہ ہے؟ خدا کا۔ تو ان سے کہو اگر تم یہ مانتے ہو اور جب پوچھا جائے گا تم فوراً کہو گے کہ خدا، تو قل، ان سے کہو حبیب افلا تتقون، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، میں بھی سوچوں کہ تقوی کا تعلق کیا ہے اس بات سے؟ اگر میں یہ مانتا ہوں کہ خدا ہی ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، میں مانتا ہوں کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، میں مانتا ہوں کہ آسمانوں سے زمین سے وہی رزق دیتا ہے، میں مانتا ہوں کہ میری آنکھیں بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، میری سماعتیں بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ میری زبان بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ کام وہی چلا رہا ہے۔ تو مجھ سے کہا جا رہا ہے عالم غیب سے تقوی اختیار کرو۔ اس کا تقوی سے رب کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ توجہ کیجئے، تقوی سے رب کیا ہے؟ دیکھیے زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان رزق کی تنگی میں پھنستا ہے تو وہاں پر یہ آیت آتی ہے کہ تم مانتے ہو کہ خدا ہے، لہٰذا جب رزق کی تنگی میں پھنسو حرام کی طرف مت جاؤ، لوگوں کے گلے مت کاٹو، لوگوں کو، خواتین کو بیوہ مت کرو، بچوں کو یتیم مت کرو، بہنوں سے ان کے بھائی مت چھینو، شہروں کو برباد مت کرو، مملکتوں کو برباد مت کرو۔ تم یہ کیا نہیں جانتے کہ خدا رزق دیتا ہے؟ لہٰذا آگے مت بڑھو، اپنے ہاتھ حرام سے مت رنگو۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی یہ آیت پیر میں بیڑیاں ڈال رہی ہے آ کر، اگر تقوی اختیار کرتے ہو، تم مانتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ اچھا اس کے بعد اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کان غلط چیز تو نہیں سن رہے، آنکھیں غلط چیز تو نہیں دیکھ رہی؟ ہاں میں چاہتا ہوں کہ دیکھ لوں غلط چیز، کان غلط چیز دیکھو، ہم چاہیں لمحے بھر میں تمہیں بہرا کر دیں، ہم چاہیں لمحے بھر میں تمہیں نابینا کر دیں۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کس کے قبضہ قدرت میں تمہاری آنکھیں ہیں؟ کس کے قبضہ قدرت میں تمہارے کان ہیں؟ خدا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، دیکھو جہاں پر سارے کے سارے اسباب اور سبب، وسیلے، ذرائع، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہوں، نا امید مت ہونا، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ پھر اس کا فرمایا اَمَّن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کسی بھی چیز کے بارے میں تمہیں پریشانی ہو، پریشان مت ہونا، راہ حق مت چھوڑنا۔ اَمَّن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ کائنات کا مدبر ہے کون؟ کائنات کی تدبیر کر کون رہا ہے؟ یہ کارستانی تمہاری ہے یا کرشمہ خدا کی توحید کا ہے؟ مولانا خدا کی توحید کا ہے، یا رسول اللہ خدا کی توحید کا ہے۔ حبیب اگر یہ مانتے ہیں ان سے کہو افلا تتقون، تو تقوی اختیار کرو، تم انہی مسائل میں تو گرفتار ہو۔ خوب توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا چلیے ذرا اب آ کر دیکھیے کہ امتحانات کا مرحلہ کیا ہے۔ حضرت امام ہادی ابو الحسن علی بن محمد النقی الہادی جب 232 ہجری میں یا 242 ہجری متوکل نے بلایا سامرہ مدینے سے، تو امام گئے۔ اب گئے کیوں؟ کیونکہ مسجد نبوی کے امام نے لکھا متوکل کو اگر تم چاہتے ہو تمہاری حکومت بچی رہے تو علی ابن محمد نقی کو، امام علی نقی کو مدینے سے بلاؤ اور لے کر جاؤ کہاں پر؟ سامرہ۔ اصل میں مسئلہ حکومت کا نہیں تھا، امام حکومت کے خلاف کوئی اقدام ہی نہیں کیا امام نے،
تاریخ میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کسی حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ جب فرزند رسول موجود ہے تو آپ سے استخارہ کون دکھوائے گا؟ آپ کے پاس دھاگا کون لائے گا؟ پڑھ کے دیجئے. شکر اور نمک کون لائے گا؟ پڑھ کے دعا پھونک دیجئے میرے بیماریاں صحیح ہو جائیں. آپ کے پاس کون آئے گا کہ مولانا میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، بیٹے کا یہ مسئلہ ہے؟ سب کے سب جائیں گے حضرت امام ہادی کے پاس. لہذا یہاں سے سنیے اس بات کو، محبت اہل بیت مذہبی مسئلہ نہیں تھا مسلمانوں کا، محبت اہل بیت اسلام کا ثقافتی مسئلہ تھا. یعنی محبت اہل بیت کا مسئلہ حرام اور واجب کو چھوڑ کر ایک ثقافت کی طرح مسلمانوں کے دل میں گھر کر چکا تھا. دوسرا ثبوت بھی دے دوں کیونکہ یہ بات آ گئی ہے تو بچے سنیں. نہیں محبت اہل بیت مولانا، محبت اہل بیت شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ اسلامی ثقافت کا مسئلہ ہے. اذان ہو رہی ہو، بچے گھر میں کھیل رہے ہوں، مائیں کیا کہتی ہیں، بڑی بوڑھیاں کیا کہتی ہیں؟ بیٹا اذان ہو رہی ہے کھیلو مت. یہ سنی کرتے ہیں شیعہ، دیوبندی کرتے ہیں یا اہل حدیث بریلوی؟ مولانا مسلمانوں کا مسئلہ ہے. سنی اذان آ رہی ہو، شیعہ اذان آ رہی ہو، بھائی اذان ہو رہی ہے خاموشی سے بیٹھو، ہے کہ نہیں؟ عالم آ رہا ہو کسی دین کا، قرآن پڑھا جا رہا ہو، بچے کھیل رہے ہو، بیٹا قرآن پڑھا جا رہا ہے ادب سے بیٹھو. سنی کرتا ہے یا شیعہ؟ یہ ثقافتی مسئلہ بن چکا ہے. اب اس کے ذریعے آپ سمجھ، پردہ کرتی ہیں ان کے گھر والے، گھر کی خواتین تو یہ سنی ہو سکتے ہیں، پردہ کرتی ہیں تو یہ شیعہ ہو سکتے ہیں. لوگ ہنس کے کہیں گے مولانا پردہ سنی شیعہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ اسلامی ثقافت بن چکا ہے حرام حلال کو چھوڑ کے. غور فرمانا، اس کو سمجھیے گا. لہٰذا جب امام علی نقی علیہ السلام گئے ہیں، پورا مدینہ گریے میں مصروف تھا. مدینہ میں اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، 12 امامی نہیں تھے. مدینہ میں وہ بھی تھے جو امام کو امام معصوم نہیں مانتے، مدینہ میں وہ بھی ہیں جو امام کو امام معصوم مانتے ہیں. اس کے باوجود مدینہ میں گریے اور بکا کا عالم ہے کہ علی نقی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ علی نقی کی محبت شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ مدینہ کی ثقافت کا حصہ بن چکی ہے. جب امام رضا علیہ السلام پہنچے نیشاپور آج شیعہ اکثریت کا شہر ہے، اس وقت اہل سنت کی اکثریت ہوتی تھی. کئی ہزار راوی یا سینکڑوں راوی موجود تھے کاغذ قلم لے کر کہ وہاں سے علی ابن موسیٰ رضا چل چکا ہے، سبزوار سے عبور کر چکا ہے، نیشاپور میں آئے گا. لہٰذا شہر کے باہر موجود تھے راوی کاغذ اور قلم لے کر. جب امام آئے تو امام سے کہا یا ابن رسول اللہ ہمیں کوئی حدیث بتائیے. یہ کون راوی ہیں؟ سارے اہل سنت سے، شیعہ نہیں ہے اس میں. خوب غور فرمائیے گا. پھر امام رضا کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ آپ محدث ہیں. اچھا امام رضا کے پاس آ رہے ہیں کون سی حدیث؟ اپنے جد کی. امام رضا کی ولادت تو 148 ہجری میں ہوئی ہے، رسول خدا کی شہادت ہو چکی ہے 10 ہجری میں. 140 سال کے بعد تقریباً پیدا ہوئے امام علی رضا. رسول خدا کو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے غلطی سے کوئی غلط حدیث بتا دے. اچھا اس علی ابن موسیٰ رضا نے علم حاصل کہاں پر کیا ہے؟ استاد کا کوئی پتہ نہیں ہے. مدینے میں جب تھے علی ابن موسیٰ رضا تو کیا درس دیتے تھے؟ فلسفے کا، تفسیر کا، کلام کا، منطق کا کوئی درس نہیں دیتے تھے. تو پھر شہرت پہنچی کیسے؟ اس زمانے کا مسلمان چاہے امام کو امام مانے یا امام کو امام نہ مانے، جو متقی مسلمان تھا نا وہ یہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہے وہ بیت سیدہ میں ہے. توجہ کیجیے گا. لہٰذا سینکڑوں کے قریب راوی وہاں موجود ہیں. جب رسول اللہ آپ حدیث بتائیے. ایک تو نقطہ ہی سمجھ میں آ گیا. دوسری بات، سارے راوی موجود تھے محدثین. اچھا جب امام بتائیں گے تو مائک تو ہے نہیں، تو سب بڑے نزدیک آ گئے. تو آپ اپنے دوست سے کہتے تھے تم لکھ دو مجھے بتا دینا. فائدہ نہیں ہے کوئی آنے کا امام کے پاس. اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو دور وہاں پر اور مائک وہاں پر نہ ہو، وہ کہ مولانا کی شکل دیکھنے تو نہیں آ رہا، مجلس سننے آ رہا ہوں، وہ بیچارہ تھوڑی دیر رکے گا پھر چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیوں آئے سب کے سب؟ کہتے تھے بھائی مائک تو ہے نہیں، ہم ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں، آواز نہیں آئے گی. تو یہاں سے ایک اور نتیجہ نکالیے، ہر محدث جانتا ہے کہ امام رضا کی مبارک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے، کل وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے خود علی ابن موسیٰ رضا سے حدیث سنی. ورنہ اگر اپنے محلے کے کسی پڑوس کے محدث سے سنے گا تو اس کے اور امام کے بیچ میں واسطہ آ جائے گا. یہ محدثین کی شان ہوتی تھی کہ براہ راست جا کر حدیث حاصل کرو.
تو آپ نے غور فرمایا محبت اہل بیت بڑی عجیب چیز ہے، اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ واجب ہے کہ نہیں ہے، واجب اور حرام کی بات بعد میں ہے۔ جب سے محبت اہل بیت واجب کی گئی ہے اتنی شدید تھی کہ یہ ایک ثقافت کے طور پہ تبدیل ہو چکی ہے، لہذا اسی وجہ سے بنو عباس نے فائدہ اٹھایا۔ کس کا فائدہ اٹھایا؟ آل محمد پر ظلم ہوا ہے، ہم بنو امیہ کو قتل کریں گے، تم ہمارا ساتھ دو۔ کیوں؟ الرضا من آل محمد، ہم آل محمد کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تم اٹھو ہمارا ساتھ دو۔ بنو عباس پر تو کبھی ظلم ہوا ہی نہیں تھا، جو ظلم ہوا تھا وہ بنی فاطمہ پر ہوا تھا۔ بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے لیکن مجھے اب کہنے دیجئے کیا، تاکہ یہ بات یاد آ گئی مجھے، بڑی اہم بات ہے، میں 2-3 دن سے کرنے کی سوچ رہا تھا۔ ظلم کس پر ہوا تھا؟ بنی فاطمہ پر ہوا تھا، بنو عباس پر تو ظلم نہیں ہوا تھا۔ تو جو ظلم ہوا ہے اولاد سیدہ پر ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے اولاد امیر المومنین پر ہوا ہے۔ تو بنو عباس کیوں اٹھے؟ کہا کہ ہم آل محمد کو ان کا حق دلائیں گے۔ جب تخت پر بیٹھ گئے تو فخر سے کہنے لگے ہم چچا کے بیٹے ہیں، ہم عباس کے بیٹے ہیں۔ کون عباس؟ عباس ابن عبد المطلب، ہم رسول خدا کے چچا کے بیٹے ہیں، ہم رسول خدا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میاں اتنی حیثیت تھی تو جب پرچم لگایا تھا تو آل محمد کا نام ہٹا کے اپنے دادا کا نام لکھتے نا۔ کوئی نہیں آتا تمہاری پکار پر لبیک کہنے، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ یہ بعض دفعہ مجالس کے مجمع کو جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہے ہم یہ بات کریں کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا امام حسین کے مجمع کے ذریعے مجمع پر مجلس پر چھری چلاؤ، ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ بھئی اگر آپ کا موٹیو اتنا اچھا ہے، جو بھی آپ کے افکار ہیں، 11 محرم کو بلوا لیجیے، بینر پر یہی لکھوائیے، بینر پر یہی لکھوائیے، پتہ لگ جائے گا۔ اچھا وہ ایک صاحب کہنے مولانا آپ لوگ ظہور کو کیوں نہیں، یہ میں سچا واقعہ، آپ ظہور کیوں نہیں ہونے دیتے؟ میں نے کہا ظہور میری وجہ سے رکا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ میری وجہ سے رکا ہے، تم یہ مان لو کہ میں نعوذ باللہ خدا سے بھی بڑا خدا ہوں، جو خدا کی مشیت کو روک دے، میری وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اب وہ باتیں جو ہوئی تو ان باتوں کو وہی سمجھے گا کہ جس نے غیبت نعمانی، کمال الدین و تمام النعمہ، کتاب اصول کافی کی کتاب الحجت اور شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ، یہ تمام کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی۔ یاد رکھیے گا امام زمانہ پہ گفتگو کرنا، ظہور، غیبت، جو ان 4-5 کتابوں سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہے، جو باتیں کہہ رہا ہے اناپ شناپ کی ہانک رہا ہے، امام زمانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ جب آپ جا کر غیبت نعمانی کے صفحے پلٹیں گے نا، جب آپ جا کر غیبت شیخ طوسی کے صفحے پلٹیں گے، اب دیکھیے بعض بیچارے بچے ہیں، دوست ہیں، مہربان ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو میرے ہم عمر ہیں وہ محبت کرتے ہیں، تو وہ آگے مانا آپ سیدھی سیدھی نصیحت مت کیا کیجیے، آپ اپنے موضوع پہ رہیے۔ میں بچوں کو نہیں بتاؤں کہ جو تمہیں امام زمانہ کے نام پر بتایا جا رہا ہے اس کا امام زمانہ سے رتی برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں سننا امام زمانہ کے بارے میں جتنی زیارتیں ہیں، یا تو مانیے کہ ائمہ کو نہیں علم تھا تو آپ امامت سے باہر ہوگا، اگر علم تھا اور امام نے، دیکھیے میں کسی شخص کی مخالفت نہیں کر رہا، میں ہر اس شخص کی مخالفت کر رہا ہوں کہ جو حدیثوں کو چھوڑ کر ذاتی خیالات کے ذریعے نوجوانوں کے ذہن کی تربیت کرے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ غیبت نعمانی پڑھیے، پڑھائیے، اس کی روایت میں سے دیکھیے الفاظ کیا ہیں، وہ فرما کیا رہی ہے روایت، کمال الدین و تمام النعمہ، غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی، کتاب الحجت، بحر الانوار، 1-2 نہیں ہے 10 کتابیں ہیں، جا کر پڑھیے اس کو، ایک ایک روایت کو بڑی احتیاط سے پڑھیے، نوک پلک سنوار کر، اور دیکھیے روایت کا لفظ کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلیے۔ لہٰذا محبت اہل بیت ایسی چیز نہیں تھی کہ جو بعد میں آئی ہو، یہ ہمیشہ سے ایسی چیز تھی۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس بات پر کہ قل، یہ بتاؤ کہ من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تم کو کون رزق دیتا ہے، کون مدبر امر ہے، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، کون ہے کہ جو تمہاری آنکھوں کا اور سماعتوں کا وارث ہے، تو کون ہے کون ہے کون ہے؟ اور خدا فرمایا افلا تتقون۔ اب اگر کوئی اس مرحلے پر ہو کہ ان تمام آیات کو اس کے وجود کے ذریعے دیکھا جا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید کے اس مقام پر ہے کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ آیات اس کے وجود کے ذریعے سمجھی جائیں گی۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔
ام یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تم کو زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اب دیکھیے میں آہستہ آہستہ بڑھوں گا اور بات کرتے ہوئے بدر، خیبر، خندق، احد، اس سے پہلے ہجرت سے پہلے مکے میں جناب ابو طالب کا گھر. مجھے کوشش کروں گا، مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ بات میں پہنچا سکوں، لیکن بہرحال اس امید پر کہ اس خطرے کی بنا پر کہ میں نہیں پہنچا سکتا تو میں اس بات کو نہ کہوں یا نہ کروں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع کرتا ہوں. جناب سیدہ کی طبیعت ناساز ہے، شہزادی فرمائیے. جناب امیر نے پوچھا آپ کا جی کچھ کھانے کو چاہ رہا ہے؟ تو جناب امیر نے کہا کہ فرمائیے، آپ بتائیے. تو جناب امیر کی درخواست کہیے، حکم کہیے. جب پوچھا تو شہزادی نے بتایا کہ انار اگر آپ کے جو ہو سکے تو لے آئیے. جناب امیر گئے، بازار سے انار خریدا، لے آئے. نہیں سرکار، مزدوری کی ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ، مزدوری کی ہے، جا کر پیسے ملے، انار خریدا. اب میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، دجداشی کی جیب میں ڈالا ہوگا اور مقداد دکھی، چہرے پر ہوائیاں اڑی، بال بکھرے، پریشان. کیا ہوا مقداد؟ کہا کہ گھر میں اہل و عیال کی طبیعت خراب ہے اور انار کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، نماز شب، زیارت عاشورہ، جامع کبیرہ، کبھی کربلا، کبھی نجف، کبھی سامرہ، کبھی مشہد، کبھی عمرہ، ادھر ماتم، ادھر مجلس، یہاں میلاد، وہاں قصیدہ. اگر جس کے دل میں علی بن ابی طالب کی محبت ہے، آپ اس کی تکلیفوں کے سلسلے میں بے تفاوت ہیں اور آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یقین جانیے کہ یہ جو چیزیں تمام کریں گے اس کی وہ حیثیت ہی نہیں رہے گی. اہم ترین چیز یہ ہے واجب عبادتوں کے بعد کہ جناب امیر کی محبت جس دل میں ہے اس کی مشکلات کو حل کیجیے. بڑی بڑی نماز کی جماعتیں لگ جائیں، لمبی لمبی صفیں لگ جائیں، لمبے لمبے حلقے ماتم کے لگیں، لیکن اس شہر کے مومنین کے ذہن میں بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوئی منصوبہ نہ ہو، ناقص الایمان ہیں. خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے مولا سے محبت ہے اور مولا سے محبت کرنے والے سے محبت نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، جا کر روایت پڑھیے. لہٰذا جناب امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا، مقداد نے نہیں بتایا کیا سبب ہے. کہا کہ گھر میں اہل و عیال کی طبیعت خراب ہے اور انار چاہیے. کہا کہ تم مجھ سے زیادہ محتاج ہو اس کے. اب یہ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، خوب توجہ کیجیے گا. من یرزقکم من السماء والارض، جناب امیر نے کس بات کی بنیاد پر یہ انار دے دیا؟ خوب توجہ کیجیے گا. یہ واقعہ آپ ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں، لیکن توجہ کیجیے. اگر جناب امیر کو رتی برابر بھی شک ہوتا کہ سیدہ راضی نہیں ہوں گی تو یہ جناب امیر کے اخلاق اور خلق اور روح کے خلاف تھا کہ جس پر دوسرے کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دیں. یہ یقین تھا کہ سیدہ خوش ہوں گی اس سے کہیں زیادہ کہ جب انار جا کر دوں گا. اچھا آپ سمجھیں جناب امیر نے انار دیا. اس آیت کی روشنی میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب امیر کو علم تھا کہ میں نے یہ دیا 10 انار کہیں اور سے آ جائیں گے؟ نہیں، بالکل علم نہیں تھا. مولانا جناب امیر کو اور علم نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جناب امیر کے علم پہ جب بات کر رہے ہیں تو بڑی حساس اور خطرناک بات ہے. بہت سارے علم ایسے ہیں کہ جو خداوند تبارک و تعالی اپنے اولیاء، اوصیاء، نبیوں کو نہیں دیتا تاکہ ان کی فضیلت آشکار ہو سکے. اگر مرحب کے سامنے جا رہے تھے یقین تھا کہ میں ماروں گا تو بہادری کیا رہی؟ آپ جائیں جناب امیر کے پاس، کیا علی میں جا رہا ہوں سمندر پہ، مجھے دعا دے دیے چلتا ہوا پہنچ جاؤں. جناب امیر آپ کو تعویذ دیں، آپ گلے میں ٹانگیں اپنے، چلتے ہوئے پہنچ جائیں گے. تو یہ آپ کی بہادری ہوگی، ایمان ہوگا ولایت پر، لیکن یہ بہادری نہیں کہلائی جا سکتی کیونکہ آپ نے جناب امیر کی دعا مل گئی تو آپ کو یقین ہے. اصول کافی میں چیپٹر ہے کہ جب ائمہ چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا تو کر لیتے ہیں. یہ ادب ربوبی ہے جناب امیر کا، ادب امامت ہے کہ ہم نہیں علم حاصل کرنا چاہ رہے. میرے دائیں ہاتھ پہ یہ صاحب بیٹھے ہیں، بائیں ہاتھ پہ یہ صاحب، میں ایک نگاہ ڈالوں تو مجھے علم آ جائے گا، لیکن میں نہیں ڈالنا چاہتا. کیوں نہیں ڈالنا چاہتا؟
کیونکہ امتحان الہی ہے، وراثت الہی ہے، میں چاہتا ہوں امتحان دوں۔ کتاب سامنے رکھی ہے شاگرد کے، آپ امتحان دے رہے ہیں، شاگرد آگے بڑھ کر اس کتاب کو اٹھا کر جواب کو لکھ سکتا ہے، لیکن شاگرد کہے گا نہیں، میں اپنے اس علم کے مطابق لکھوں گا جو بشری صورت میں ہوگا۔ سمجھ گیا مثال؟ آگے بڑھیے اس بات کو۔ میں یہ قطعاً نہیں کہنا چاہ رہا کہ جناب امیر کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک دوں گا تو 10 آ جائیں گے۔ کہا اب کیسے جائیں گھر تک؟ جب گئے تو دیکھا جناب سیدہ کی بارگاہ میں ایک سینی طبق ہے اناروں سے بھری ہوئی۔ کہا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کہ حاضر من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ آسمان سے خدا نے نازل فرمایا ہے۔ امیر المومنین نے اس توقع کی بنیاد پر نہیں دیا تھا کہ مجھے مزید انار مل جائیں گے۔ پروردگار عالم کو یہ ادا کچھ ایسی بھائی تھی اور سیدہ کا مزاج، سیدہ کا خیال اتنا زیادہ تھا کہ پروردگار عالم نے آسمان سے طبق نازل کیا۔ لہذا من یرزقکم من السماء۔ جناب امیر کا تصور کیا تھا کہ جب انار دے رہے تھے، میں نے کہا 100 انار اور آ جائیں گے، یہ تصور نہیں تھا۔ اگر یہ تصور ہو تو پھر یہ صدقہ اور خیرات اس مرحلے پر نہیں جا سکتا۔ جناب امیر کا تصور یہ تھا کہ میں اس آیت پر ایمان رکھتا ہوں، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو زمین سے رزق دیتا ہے۔ رزق کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک روٹی دی تو 10 روٹیاں آ جائیں، 1000 روپے دیے تو 10,000 آ جائیں، 10,000 دیے تو 1,00,000 آ جائیں، کچھ دیا تو کچھ خدا سے لیں۔ جناب امیر جانتے ہیں کہ اب اس کی مرضی، جو رزق وہ دے گا وہ میرا رزق ہوگا، اب اس کی مرضی کو زمین سے جو دے گا اس کا رزق ہوگا۔ اور پھر فرمایا امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو آنکھوں کا مالک ہے، کون ہے جو کانوں کا مالک ہے۔ واقعہ میں آپ کو سناؤں اور بات کو آگے بڑھاؤں، وہ یہ کہ جب سلایا جناب رسالت مآب نے بستر پر شب ہجرت، اور اس کے بعد کہا کہ یا علی میری جگہ پر سو جاؤ، اس جملے کو امام ہادی نے، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، زیارت غدیریہ میں بیان فرمایا اور کہا اشبہت محنتوں کا محن الانبیاء عند عدم الناصر۔ اے میرے جد امیر المومنین، آپ کے امتحانات انبیاء کے امتحانات کے مشابہ ہیں۔ کون سے امتحانات کے مشابہ؟ کہ جب آپ کو عند الوحدت و عدم الانصار، انبیاء کو ہمیشہ سے 2 مشکلات رہیں، ایک تو ہمیشہ سے انبیاء اکیلے رہے اور مددگار بڑے کم رہے۔ کہا کہ اے میرے جد یا علی، اے دادا جان، آپ کے امتحانات کی جو شباہت ہے وہ انبیاء کے امتحانات کی سی ہے۔ اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک امتحانات گنوانے شروع کیا، فرمایا اشبہت محنتوں کا، اور اے میرے دادا، اے جناب امیر المومنین، آپ کی وہ محنت اور آپ کی وہ آزمائش، آپ کا وہ امتحان جو شب ہجرت آپ سے لیا گیا، یہ ہو بہو اسی امتحان کی طرح ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کا لیا گیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے کہا تھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ تو جناب ابراہیم کو اسماعیل نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ امام ہادی فرما رہے ہیں یہ شباہت رکھتا ہے اس امتحان کی طرح۔ شباہت کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر مولا کائنات کے امتحان میں ایک مرحلہ آگے ہو اس امتحان سے، تو پھر آپ جناب امیر کو کہاں پر رکھیں گے؟ جو امتحان ابراہیم اور اسماعیل کا تھا، ابراہیم نے مرضی پوچھی کہ کیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں خواب میں ذبح کرتے ہوئے، فانظر ماذا تری، اپنی رائے بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو۔ بیٹے نے کہا بابا کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ نے بیٹے کی رائے پوچھی۔ جناب رسالت مآب نے کہا کہ یا علی میرے بستر پر سو جاؤ، رائے نہیں پوچھی، رائے نہیں پوچھی۔ فرمایا فادین بنفسہ لرسول اللہ، اپنے آپ کو فدا کرتے ہوئے رسول خدا کے لیے، کہ رسول خدا کی جان بچ جائے، میں فدا ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد سوئے۔ کس طرح سے سوئے؟ چادر اوڑھی۔ آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سو گئے، میں نے جہاں تک روایت دیکھی ہے، غدیر کا جو خطبہ ہے اس میں بھی البائت، زیارت غدیریہ میں بھی جو لفظ آیا البائت علی فراش، بائت کہتے ہیں بسترے پر رات گزاری، سوئے نہیں ہیں۔ لہذا کیوں نہیں سوئے؟ اگر بے حس و حرکت ہو کر سو جاتے تو کفار جو دور سے دیکھ رہے تھے وہ یہ سمجھتے کہ چادر کے نیچے کوئی کمبل تکیہ رکھ کر رسول خدا چلے گئے۔ تو جناب امیر بار بار کروٹیں لے رہے تھے اور آہیں نکال رہے تھے تاکہ دشمنوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ کوئی چادر کے نیچے ہے۔
رسول خدا چاہتے تو چادر کے نیچے کمبل ٹھوس کر چلے جاتے، تکیہ ٹھوس کر چلے جاتے، لیکن یہاں پر کیوں نہ کیا؟ یہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ رسول خدا کی جان بچ جائے، ایک اہم مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب امیر ایک امتحان سے سرفراز ہو کر نکلیں۔ اگر کمبل کے نیچے چادر اور تکیہ رکھ کر چلے جاتے، جناب امیر کی فضیلت کیسے سامنے آتی؟ لہذا رسول خدا کی بچی جان، جناب امیر کی فضیلت سامنے آئی، اور اس کے بعد ابان جمیع فعلک، جناب امام ہادی فرما رہے ہیں، اور اے میرے دادا، خدا نے آپ کے اس خوبصورت عمل پر سے پردہ اٹھایا قرآن میں، اس خوبصورت عمل پر سے پردہ اٹھایا قرآن میں، کہ جب خدا نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مومنین میں سے ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس کو بیچ کر خدا کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی مرضی خرید لی۔ تمام کے تمام گزشتہ جو علماء ہیں جو چلے گئے ہیں اس شہر کے، دنیا میں جہاں بھی ہوں، جنہوں نے ولایت کے لیے ایک لفظ بھی لکھا، ایک لفظ کہا، ہاتھ پیروں کو ہلایا، دل میں ان کی ایک امنگ آئی، جو بھی نیت تھی، ان سب کے مغفرت کے درود بھیج دیے ذرا ایک محمد علیہ۔ اب ہوا کیا؟ قبلہ و کعبہ حضرت علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب، نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قبلہ طاہر جوہری صاحب کے والد بزرگوار ہیں، ان کا ایک قصیدہ ہے جناب امیر کے سلسلے میں، تو یہ یہاں تک بات آ گئی، وہ قصیدے کے دو شعر سن لیجیے۔ آج مریم سے الہی فاطمہ بہتر بنے، آج مریم سے الہی آج بنے، بس آج تو فاطمہ کو مریم سے بہتر بنا دے، اور کسی پہلو سے فاطمہ مریم سے بہتر نہیں ہے۔ تو انسان چونک جاتا ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، آج مریم سے الہی فاطمہ بہتر بنے۔ اگلا مصرع بتائے گا کس فاطمہ کی بات ہو رہی ہے۔ آج مریم سے الہی فاطمہ بہتر بنے، بہر استقبال حیدر تیرے گھر میں در بنے۔ یہ کون سی فاطمہ کی بات ہو رہی ہے؟ فاطمہ بنت رسول اللہ کی بات نہیں ہو رہی، فاطمہ بنت اسد کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں آج بنے؟ کیونکہ ان کے لیے کہا گیا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے، فانتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جناب مریم دور گئیں، اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی بیت المقدس میں، ولادت نہیں ہوگی، مکان للعبادہ لا للولادہ، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ لہٰذا ان کے لیے یہ کہا گیا، تو اس لحاظ سے تو جو فضیلت ہے وہ وہاں پر نہیں تھی۔ آج مریم سے الہی فاطمہ بہتر بنے، بہر استقبال حیدر تیرے گھر میں در بنے۔ آنے والا ہے جہاں میں خانہ زاد کبریا، آنے والا ہے جہاں میں خانہ زاد کبریا، ہاں خلیل اللہ پھر سے خانہ داور بنے۔ اب جو اس گھر میں آ رہا ہے نا، خانہ زاد کبریا کا مطلب کیا ہے؟ خانہ زاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کسی کے گھر میں پلتا بڑھتا ہو، پال پوس کے جس کو بڑا کیا گیا ہو۔ خدا کے گھر کا خانہ زاد آ رہا ہے۔ کیا مطلب خدا کے گھر کا خانہ زاد آ رہا ہے؟ یعنی خدا نے اس کی پرورش کی ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ کہاں پر پال پوس کر بڑا کیا ہے؟ جب پنجتن کے نور کو بنایا تھا نا خدا نے عالم قدس میں، اور ان کی غذا تسبیح تقدیس تحلیل تھی، تو یہ عالم غیب سے جو آ رہا ہے خانہ زاد کبریا ہے، کیونکہ خدا کے گھر کا پلا ہوا لڑکا ہے۔ لہٰذا جب یہ آئے گا تو خانہ بت خانہ، خانہ کعبہ بنے گا۔ کیا خلافت کی حقیقت، کیا مجال انتخاب۔ دنیا یہ سمجھ گئی کہ اس نے جناب امیر کو منتخب کر کے تخت پہ بٹھایا ہے۔ کیا خلافت کی حقیقت، کیا مجال انتخاب، بستر ہجرت پہ حیدر نفس پیغمبر بنے۔ اب اس شعر کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، نفس پیغمبر بنے، کیونکہ لیٹے ہوئے تھے، کفار سمجھ رہے تھے کہ نفس پیغمبر ہے، یہ رسول سو رہے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اپنے نفس کو دے دیا، خدا کی مرضی خرید لی، تو خدا کی مرضی اگر تمام کی تمام آ جائے تو یہی رسول خدا کی خصوصیت ہے کہ مرضیوں کے مالک ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے نفس پیغمبر بنے۔ کیا ملے اس بت شکن کے ذوق وحدت کی مثال۔ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین کی توحید کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ کیا ملے اس بت شکن کے ذوق وحدت کی مثال، شان زین توحید جس کا شان کتف پیغمبر بنے۔ یعنی وہ اس ہستی کی توحید کے بارے میں تم کیا بات کرو گے، اس ہستی کی توحید کے مرتبے کے بارے میں کیا بات کرو گے، جس کی توحید کی ایک سیڑھی
شانہ پیغمبر ہو کہ جو رسول خدا کے دوش پر چڑھ کر خانہ کعبہ کو بت خانے سے بدل کے خانہ توحید بنائے، تو لہذا زینہ ہے توحید جس کا دوش پیغمبر بنے، اس کی مثال یہ ہے۔ لہذا جناب امیر المومنین رزق کے معاملے میں، آنکھوں کے معاملے میں، کان کے معاملے میں، اگر میں لیٹا تو کیا ہوگا، مجھے کفار سمجھ گیا تو کیا ہوگا، کانوں میں اگر میری آواز کے ذریعے سمجھ گیا تو کیا ہوگا، سماعتوں اور بینائی کا مالک خدا ہے، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور سمجھ گیا قتل کر دیا تو یہ اس کی مرضی، قتل نہیں کیا اس کی مرضی۔ اور جناب امیر سو رہے تھے، دروازہ توڑ کر اندر آئے، امیر ان کے چہرے سے چادر اٹھائی، چادر اٹھا لی، ورنہ اگر تلواروں کا حملہ ہو جاتا تو جناب امیر شہید ہو جاتے۔ جناب امیر المومنین نے دروازے کی آہٹ سنی، دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنی، اس کے باوجود بھی چیخ کر ہڑبڑا کر اٹھ جاتے کہ بھائی میں علی ہوں، مجھے مت مارنا، محمد کئی سو کلومیٹر دور جا چکے ہیں، اب تم اگر جاؤ گے بھی تو محمد کو پا تو نہیں سکو گے، جو رسول خدا نے کہا تھا وہ کیا، میرے بستر پر سوئے رہنا، لیٹے رہنا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ جو خدا کا حکم ہے میں اس کے مطابق چلوں گا۔ اما یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالے اور زندہ سے مردہ کو نکالے؟ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یعنی مومن کی اولاد کافر ہو جاتی ہے، کافر کی اولاد مومن ہو جاتی ہے۔ اس کا علم کس کو ہے؟ جلدی جلدی بتاؤں گا۔ ابن ملجم جب آیا یمن سے، 6 آدمی آئے، مولا کائنات کا واقعہ بڑا طویل ہے، امیر المومنین نے فرمایا متقی، سمجھ بوجھ، فصاحت و بلاغت والے اچھے لوگوں کو بھیجو میرے پاس۔ یمن کے گورنر سے کہا، خود خلیفہ بننے کے بعد جب یمن کے گورنر نے 6-7 لوگوں کو، بڑا طویل واقعہ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، جب اس نے بھیجا تو سب نے بیعت کیا کر گفتگو کی۔ جناب امیر المومنین نے دیکھا اور سب سے جو بہترین خطبہ دیا جناب امیر کی شان میں وہ ابن ملجم نے دیا۔ جناب جب یہ خطبہ دے کر جانے لگا، مولانا نے واپس بلایا، کہا کہ میں تجھے ایک بات کی قسم دوں گا، تو بتائے گا مجھے اگر سچ ہے؟ کہا کہ بتاؤں گا۔ کہا جب تو بچپن میں روتا تھا تو ایک خاتون تیری دیکھ بھال کرتی تھی، اور جب تو روتا تھا تو چپ کراتی تھی یہ کہہ کر چپ ہو جا، اے وہ شخص کہ جو ناقہ صالح کے پیر کاٹنے والے سے بھی زیادہ بدبخت ہے۔ وہ یہودی عورت تھی، وہ یہ کہتی تھی تجھ سے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ یہ نام۔ قبیلہ کیا ہے؟ یہ۔ اور پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی تو امیر المومنین نے بتا دیا اس کو کہ تو یہ کام کرے گا۔ گریہ کرنے لگا کہ یا علی یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اچھا یمن کا قافلہ واپس جا رہا ہے، تم چلے جاؤ۔ جس دن جانا تھا اس دن ابن ملجم شدید بیمار ہو گیا، نہیں جا پایا۔ امیر المومنین کو بتایا گیا، مولانا نے فرمایا خدا کی مشیت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ شخص بہترین خطبہ دے رہا ہے، مومن ہے، حی ہے، زندہ ہے۔ جناب امیر شکل دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تجھے یہ اور وہ عورت یہ کام کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ یعنی جناب امیر کے سامنے جو جائے، اگر کتنا ہی بڑا مومن اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو، امیر المومنین آپ کا علم آپ کی ذات سے زیادہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جنگ کا واقعہ میں 10 دفعہ سنا ہے کہ جب مالک اشتر نے کہا یا علی آپ نے جو یہ قتل کیا، آپ تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے، کیوں تکبیر کی آوازیں آ رہی تھیں؟ فرمایا اس وجہ سے تکبیر کی آواز آ رہی تھی، جب بھی کسی کو واصل جہنم کیا تو میں ایک تکبیر کی آواز بلند کرتا تھا۔ 532 لوگوں کو قتل کیا امیر المومنین نے، مالک اشتر کہتے ہیں 532۔ کہا کہ میں نے بھی اتنے ہی لوگوں کو تقریباً قتل کیا ہے۔ مولانا نے آپ کو یاد ہے کیا فرمایا تھا؟ ایک فرق ہے، وہ یہ کہ میں نے نسلوں کو دیکھا کہ جس کی نسل میں مجھے ایک بھی محب اور مومن اپنا نظر آیا میں نے اس کو جانے دیا۔ تو خدا فرما رہا ہے کہ کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالے؟ اس آیت میں مردہ اور زندہ سے مراد مومن اور منافق ہے۔ جو منافق اور مشرک کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اس مردہ میں سے کون زندہ نکلے گا، تو خدا فرما رہا ہے کہ اس بات پر عقیدہ رکھو تو مومن ہو۔ امیر المومنین عقیدہ نہیں رکھتے، علم رکھتے ہیں، تبھی تو امیر المومنین ہے۔
کارخانہ قدرت چلا کون رہا ہے؟ مانا میں کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہوں نوکری کرتا ہوں، نہیں کون چلا رہا ہے؟ میں۔ اچھا آپ چلا رہے ہیں؟ ہاں۔ یہ انگلیاں کس نے دی ہیں؟ خدا نے۔ دماغ تک حکم کون بھیجتا ہے؟ خدا۔ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ خدا نے۔ تو یہ آپ نہیں چلا رہے، یہ دنیا میں ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، کشتیاں اڑ رہی ہیں، کون چلا رہا ہے؟ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں جن کی بنیاد پہ انسان یہ کام کر رہا ہے۔ من یدبر الامر، یہ کارخانہ قدرت کو چلا کون رہا ہے؟ مناقب ابن شہر عاشور میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ جنگ ہو رہی تھی، مشرک نے کہا یا علی حبنی سیفک، یا علی اپنی تلوار مجھے دو، فرما بسیف، مولا نے پھینک دی تلوار، کہا کہ افی حاضر وقت تدفع سیفک الیہ، اس دوران تو نے اپنی تلوار مجھے پھینک دی؟ کیا مدد الیہ ید السؤال، تو نے سوال کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ ولیس من شأن الکریم ان یرد سائلا، کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ سائل کو ناکام اور نامراد لوٹائے۔ لوگوں نے اعتراض کیا اس پر کہ یہ تو خودکشی تھی، اگر وہ مار دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کہیں کہ مار دیتا تو کیا ہوتا تو یہ خودکشی ہے ایک طرح کی، یہ ذہن میں سوال ہے۔ علماء نے جواب دیا، مجھے اس پر رکنا نہیں ہے۔ وہ جو میں نے ہجرت کی رات والا واقعہ بیان کیا اس کے ذریعے اس واقعے کو سمجھ لیجیے، اس وقت اس کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ لہٰذا جناب امیر نے اپنی تلوار پھینک دی۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا، اس نے کہا کہ اصحاب دین کی مثال یہی ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں مسلمان ہو گیا وہ شخص۔ یعنی جناب امیر کے امتحانات انشاءاللہ کل یا پرسوں ہمیں اگر بات آ گئی اور نوبت پہنچی اس کی تو ہم زیارت غدیریہ سے جناب امیر کے امتحانات پر گفتگو کریں گے۔ تو یہاں سے نتیجہ میں یہ آپ کو دے دوں، کل کی تقریر کو ذہنوں میں لائیے گا آپ۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى موسیٰ فی بطشہ، جو چاہتا ہے آدم کے علم کو دیکھے، موسیٰ کی پکڑ کو دیکھے، عیسیٰ اور یحییٰ کے زہد کو دیکھے، نوح کی فہم کو دیکھے، اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کو دیکھے۔ تو یہ جو انبیاء کے عہدے ملے سب کو جدا جدا ملے، جناب امیر کو ایک ساتھ ملے، تو یہ پروردگار نے یوں ہی دے دیے، یا وہ تمام امتحانات جو انبیاء نے دیے الگ الگ علیحدہ علیحدہ وہ سب کے سب ایک علی بن ابی طالب نے دیے؟ اگر بغیر امتحان کے ملے ہیں یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ایک علی ہیں، تمام انبیاء کے امتحانات ہیں، تمام امتحانات دیے ہیں تو وہ تمام عہدے ملے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے وہ نور کہ جو رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا، امتحانات دیے ہیں، امتحانات خدا نے لیے ہیں، جس کے بعد یہ فضیلتیں ملی ہیں۔ اور امام ہادی نے زیارت غدیریہ میں وہ تمام کے تمام ان تمام امتحانات کو بیان فرمایا ہے۔ درود بھیجیں مولا کائنات کی بات۔ بہرحال آج جس شہزادے کا ذکر ہے وہ جناب امیر المومنین کا بھتیجا بھی ہے اور داماد بھی ہے۔ 15 رمضان المبارک کو مسلم ابن عقیل کو بھیجا جناب سید الشہداء نے، اور یہ خط لکھ کر کہ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی ورجلا من اہل بیتی ثقتی یا معتمدی ورجلا من اہل بیتی، میں نے بھیجا ہے تم تک اے کوفے والو اپنے خاندان کے ایک شخص کو جو اہل بیت میں سے میرے گھر والوں میں سے ہے، اور جو بھی بات ہے تم اس کے ساتھ کرو، اور مسلم سے کہا کہ تم جب کوفے پہنچ جاؤ تو مجھے خبر کرو کہ کوفے کے واقعات اور حالات کیا ہیں۔ 15 رمضان مبارک کو مسلم مدینے آئے ہیں مکے سے چل کر، 5 شوال کو مسلم کوفے پہنچے ہیں، 11 ذیقعات کو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیے، اور 8 ذی الحجہ کو ہانی ابن عروہ گرفتار ہو کر شہید ہوئے، 9 کو مسلم گرفتار ہوئے اور مسلم کی شہادت ہوئی۔ اس شہزادے کی کچھ خصوصیات، وقت نکل چکا ہے لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ کچھ خصوصیات میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امیر المومنین کے بھتیجے ہیں، جناب ابو طالب کے پوتے۔ دوسری بات یہ، جنگ صفین جب ہوئی ہے تو سید الشہداء امام مجتبیٰ جناب عبداللہ جعفر طیار اور مسلم ابن عقیل، ان 4 کو جناب امیر نے میمنے پر سپہ سالار معین کیا تھا، یعنی یہ 4 بھائی سپہ سالار تھے، کہاں پر؟ میمنے پر۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب مسلم کی بہادری۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے، واضح کہیں پہ نہیں ملتی، کیا ہے کہ مسلم تقریباً
جو شہادت ہوئی ہے تو 50 برس کی عمر یقیناً تھی، ہو سکتا ہے 55 برس ہو، 54 برس ہو، 56 یا 52 برس ہو، لہٰذا یہ مسلم کی عمر کے بارے میں ملتا ہے۔ والدہ کون تھی؟ نبطی خاندان سے تھی۔ والد کون ہے؟ جناب عقیل۔ دادا کون ہے؟ جناب ابو طالب۔ زوجہ محترمہ جناب امیر کی دختر ہیں جناب رقیہ۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ جو امیر المومنین کی جو زیارت میں آیا جناب مسلم کی، مزید اعلیٰ بصیرت، کہ آپ نے جو بھی کام کیا خاص بصیرت کے ساتھ کیا، اس بصیرت کو جوڑیے آپ اس جملے کے ساتھ کہ جو سید الشہداء نے لکھ کر دیا ہے کہ میں اپنے ایک خاندان کے قابل اعتماد انسان کو تم تک بھیج رہا ہوں۔ یہ خود سید الشہداء کی طرف سے جملہ بہت اہم ہے۔ اور کوفے جیسے پرآشوب شہر میں مسلم کو اکیلے بھیجنا مسلم پر اعتماد کی نشانی ہے۔ جناب امین نے اپنی دختر کا نکاح اور عقد کیا جناب مسلم کے ساتھ، یہ ایک اور الگ فضیلت ہے۔ تو بہرحال جناب مسلم 5 شوال کو کوفے پہنچے، 11 ذیقعد کو خط لکھا ہے جناب سید الشہداء کو، اور اس کے بعد کے واقعات۔ مسلم ابن عقیل بہادری، شجاعت، تمام کی تمام بزرگواری، کرامت۔ گھر کے ماحول کو دیکھیے آپ، جب جناب عقیل گندم یا جو لینے آئے تھے تو جناب امیر المومنین نے منع کر دیا تاریخ کے مطابق۔ اگر گھر میں یہ جب واقعہ جائے گا اور یہ بات ہوگی کہ بھائی کے پاس میں گیا تھا، بھوک سے میرے بچے بلک رہے تھے، لیکن مجھے گندم بیت المال کا نہیں دیا، اگر یہ واقعہ اسی طرح سے جو کہ ہے، تو گھر میں اگر نفرت کا بیج بونا تھا تو کافی تھا۔ جن جن لوگوں کو جناب امیر نے وظیفہ دینے سے منع کیا، عجیب بغض آ گیا ان کے دل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کے گھر میں محبت علی ابن ابی طالب اس طرح سے نہیں تھی کہ اگر علی انعام و اکرام دیں گے تو محبت رہے گی، اور اگر علی ہمیں محروم کر دیں گے تو ہم جناب امیر کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ بڑی خالص محبت کے مرحلے پر تھا یہ گھر جناب عقیل ابن ابی طالب۔ مسلم کوفے پہنچے اور اس کے بعد بیعت لینی شروع کی۔ بہرحال بیعت لینے کے بعد ایک افواہ پھیلائی گئی، 11 ذیقعد کو خط جا چکا ہے کہ شام سے فوجیں چل چکی ہیں اور وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچیں گی، مسلم کو گرفتار کیا جائے گا، مسلم کے جتنے بھی ساتھی ہیں انہیں قید میں ڈالا جائے گا، یا پھانسی دے دی جائے گی، یا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مسجد کوفہ میں مسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے شب عرفہ، اور کئی سو آدمی تھے۔ لیکن جب یہ خبر پھیلی تو جب مسلم باہر نکلے مسجد کوفہ سے تو گنے چنے انگشت شمار کچھ لوگ رہ گئے تھے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ کوئی عورت آتی تھی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی، ماں آتی تھی بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی، اور بہن آتی تھی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے۔ مسلم تنہا ہو گئے اور ایک گلی میں جاتے جاتے ایک چبوترے پر بیٹھ گئے۔ خود آپ کو زیارت نصیب کرے، جب آپ جائیں مسجد کوفہ تو وہاں پر جب آپ باب الثعبان سے نکلیں گے مسجد کوفہ سے، تو بائیں ہاتھ پر جو علاقہ ہے یہ واقعہ وہاں کا ہے، محلہ بنی کندہ۔ مسلم اب گلیوں میں چل رہے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کس کے گھر جائیں، کون پناہ دے گا۔ تھک کر ایک چبوترے کے پاس بیٹھ گیا، دروازے کے پاس۔ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا طوعہ، اس کا بیٹا یا داماد عبید اللہ کی فوج میں محل میں ملازم تھا، جو اس کی راہ تک رہی تھی، بار بار دروازہ کھولتی تھی، دیکھتی تھی کب آئے گا، پھر دروازہ بند کر کے چلی آتی تھی۔ ایک دفعہ دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص اجنبی انسان مرد بیٹھا ہے۔ کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، اچھی بات نہیں ہے، میں اکیلی خاتون ہوں، تم نامحرم ہو، میرے گھر کے دروازے کے سامنے مت بیٹھو۔ کہا کہ پانی کا ایک کٹورا اور کاسا ہے آب ہو تو پلا دو۔ اس نے پانی کا کاسا دیا، مسلم نے پیا، واپس کیا۔ کہا تمہارا کام ہو گیا، پانی پینا تھا، اب چلے جاؤ، میرے گھر کے دروازے کے سامنے مت بیٹھو، اچھی بات نہیں ہے۔ کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو اس خاتون نے کہا کہ تم مسافر ہو، کس نے کہا تھا اس پرآشوب وقت میں تم یہاں پر آؤ، تعارف کراؤ اپنا۔ کہا کہ میں اس گھرانے سے ہوں کہ جس گھر کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا۔ اب یہ چونک اٹھی، یہ مومنہ طوعہ مومنہ تھی۔ کہا کہ مزید تعارف کروائیے۔ کہا کہ میں حسین ابن علی کا صفی ہوں۔ جیسے ہی طوعہ نے سنا اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیا۔ کہا کہ مولا قدم رنجا فرمائیے، تشریف لائیے، البیت و بیت، میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ ایک حجرے میں لے کے گئی، رکھا، پانی دیا، کھانا دیا، آرام فرمائیے۔ اور اس کے بعد بار بار آ کر پوچھتی تھی کہ مولا کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوا
کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مسلم کو ڈھونڈ رہا ہوں، امیر نے انعام رکھا ہے کتنے ہزار درہم، اگر مل جائے تو مسلم کا سر کاٹ کے لے جاؤ۔ یہ اس وجہ سے آیا تھا۔ یہ خاتون کیا بتاتی؟ امتحان دیکھ رہے ہیں آپ اس مومنہ کا، طوعہ کا، لیکن بہرحال چپکے سے جاتی تھی کمرے میں، پوچھتی تھی کوئی حاجت تو نہیں ہے۔ یہ نوجوان لڑکا، اس کا بیٹا یا داماد، سمجھ گیا کہ بار بار یہ خاتون میری ماں کیوں جا رہی ہے اس کمرے میں۔ جب یہ کمرے سے باہر نکلی تو یہ اس کمرے میں گیا، ٹٹولتا ہوا، مسلم کو آہٹ محسوس ہوئی۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں تو گھر کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ جناب مسلم نے فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا البشارہ، خوشخبری، میں تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا، تم یہاں پر ہو۔ گھر سے نکلا، اس کی ماں سامنے آئی، قسمیں دی رسول خدا کی، قرآن کی، خدا کی، کہ کیا جواب دکھاؤ گے قیامت میں رسول اللہ کو، کیا جواب دکھاؤ گے اہل بیت کو؟ یہ رسول خدا کے نواسے کا سفیر ہے، یہ رسول خدا کے خاندان سے ہے، یہ اہل بیت سے ہے، ان کی محبت واجب ہے۔ جتنی قسمیں دی نہ مانا، اور گیا جا کر خبر دے دی۔ اب ایک دفعہ گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، یہ مومنہ گھبرائی اور جا کر بتایا۔ مسلم نے جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی سمجھ گئے، ایک دفعہ شمشیر اٹھائی اور حجرے سے باہر نکلنے لگے۔ اس مومنہ نے کہا کہ مولا، اے شہزادے، آقا زادے، گھر سے باہر مت جائیے، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، قتل کر دیں گے۔ مسلم نے ایک جواب دیا کہ دیکھو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے ایک اکیلی خاتون کے گھر پر حملہ ہو۔ میں کہوں گا مسلم کیا کرامت ہے تمہاری، کاش شام غریبہ میں ہوتے تو، کہ جب سیدانیوں کے خیموں میں آگ لگی۔ اور پھر اس کے بعد مومنہ سے کہا جناب مسلم نے، میں نے ابھی اپنے چچا کو خواب میں دیکھا تھا، میرے چچا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم جلدی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم تلوار کو نیام سے نکال کر گلی میں گئے، مقابلہ کرنا شروع کیا۔ 100 سے زیادہ فوجی تھے، مسلم تلوار چلا رہے ہیں، مسلم کے بدن پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی تلوار کا زخم لگ رہا ہے، کبھی تیر کا زخم لگ رہا ہے۔ ایک دفعہ چہرے پر تلوار لگی، ہونٹ کٹے، دندان مبارک شہید ہوئے، بھل بھل زخموں سے خون بہنے لگا۔ اب ایک عجیب کام کیا گیا، رسیوں کے گولے بنائے گئے، آگ لگا کر پھینکا گیا، مسلم کا بدن جلنے لگا۔ میں ایک جملہ کہوں گا آپ کی خدمت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدانیوں کے تو خیمے جلیں اور مسلم کا بدن آگ سے نہ جلے؟ یہ کمال محبت کی علامت ہے، یہ کمال ولایت کی علامت ہے۔ یعنی اے سیدانیوں، اے میری آقا زادیوں، آپ کے خیموں میں آگ لگے اور مسلم کے بدن پر کوفے میں آگ نہ لگے۔ ایک دفعہ آگ کے گولے پھینکے گئے، مسلم جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اب ایک دفعہ نقاہت غالب ہوئی، مسلم سے کہا کہ مسلم ہم کو مت مارو، ہم تمہیں امان دیں گے۔ جیسے ہی مسلم نے سنا تلوار رکھ دی، جیسے ہی تلوار رکھی دھوکے سے مسلم کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور کھینچتے ہوئے مسلم کو مظلومیت کے ساتھ دارالامارہ لے کر چل گئے۔ جب دارالامارہ پہنچے تو کہا کہ سلم علی الامیر، امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کوئی جواب نہ دیا، کہا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی وصیت ہے تو کرو، آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ مسلم نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ایک کٹورا پانی کا دے دو۔ پانی کا جام آیا، مسلم نے پینا چاہا، ہونٹ سے خون اتنی شدت سے بہہ رہا تھا کہ پورا کاسہ آب لبریز ہو گیا، خونم خون ہو گیا۔ مسلم نے پانی کو پھینکا، دوسرا پیالہ منگوایا، دوسرا پیالہ آیا، پینا چاہا، خونم خون ہو گیا، پھینک دیا۔ تیسرا پیالہ منگوایا، اس کی بھی یہی حالت، مسلم نے پھینکا اور یہ کہہ کر پھینکا لو کان رزقا مقسوما لشربتہ، اگر میری قسمت پہ پانی ہوتا تو میں پی لیتا، اب مجھے پانی نہیں پینا۔ میں مسلم سے کہوں گا مسلم، یہ جانثار مخلص غلاموں کی عادت ہوتی ہے کہ جس انداز میں آقا کو موت آتی ہے غلاموں کو موت آتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا آقا تو پیاسا دنیا سے جائے اور تم پانی پی کر جاؤ؟ ایک دفعہ مسلم سے کہا گیا وصیتیں کرو، کہا میری ایک وصیت یہ ہے کہ دیکھو میرے آقا اور مولا کو خط لکھ کر کہہ دو کہ اب کوفے نہ آئیں، کوفے کے حالات وہ نہ رہے۔ اور اس کے بعد مسلم نے وصیتیں کی، کہا لے کر جاؤ دارالامارہ کی چھت پر، مسلم کو قتل کرو۔ ایک دفعہ آہستہ آہستہ مسلم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذکر خدا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دارالامارہ کی چھت پر آئے، ایک دفعہ قاتل نے تلوار کو بلند کیا، سر قلم ہوا، سر کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا، بدن مطہر کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسلم کا بدن سولی دی گئی ہے دروازہ کوفہ پر۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا، سوار ہو کر میں نکلا حسین ابن علی کو ڈھونڈتا ہوا کہ کوفے کے راستے میں ہوں گے۔ ایک جگہ میں نے خیمہ بستی دیکھی، خیمہ بستی کے پاس پہنچا، بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا کام کیا ہے؟ کہا حسین کا خیمہ بتاؤ کون سا ہے؟ کہا کیا کام ہے حسین سے؟
کہا خیمہ بتاؤ کون سا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب میں کوفے سے نکلا تھا تو دروازہ کوفے پر مسلم کی لاش ٹنگی ہوئی تھی. جیسے یہ جملہ کہا ایک بچی چیخ مار کے گر پڑی. کیا کہا؟ کہا یہ مسلم کی بیٹی تھی. حسین ابن علی باہر آئے, مولا کو خبر دی گئی. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون لا خیر فی الحیات بعد ہؤلاء. فرمایا اب مسلم کے بعد زندگی میں مٹھاس نہ رہی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ماموں حسین جیسا ہو, بھانجی مسلم کی یتیمہ ایسی ہو کہ جو جناب رقیہ کی بیٹی ہو, علی مرتضیٰ کی نواسی ہو, حسین نے کیا کیا ہوگا؟ یتیموں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا, کلیجے سے لگایا ہوگا, یتیمی کی خبر دی ہوگی. اس ایسی بھانجی نے حسین کی آغوش میں آ کر مسلم کی یاد میں گریہ کیا ہوگا. مولا نے خیمے میں بھیجا ہوگا, بہن زینب دیکھو مسلم کی یتیمہ ہے, کوئی تکلیف نہ ہو, کلیجے سے لگانا, جی بھر کے گریہ کرنے دینا, کوئی خبردار کوئی تکلیف نہ ہو, آرام کا خیال رکھنا. بس میں ایک جملہ کہوں گا مسلم کی یتیمہ سے, اے بی بی یہ تمہارے نصیب تھے, جب یتیم ہوئی تو حسین کی آغوش ملی, جب یتیم ہوئی تو زینب کا دست شفقت ملا, اور وہ سکینہ اور رقیہ تھی. یتیم جب ہوئی کانوں سے گوشوارے چھنے رخسار. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے جو نے اس فرش اعضا کو منعقد کیا ہے ان کی جانب سے, جو اس فرش اعضا میں حاضر ہوئے, جو اس فرش اعضا میں شریک ہوتے تھے اب ہمارے درمیان نہیں ہیں, جو والنٹیئر حضرات ہیں, اسکاؤٹس ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ہمارے بچے ہیں, سب یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ان کی اس خدمت کو امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مزین فرما. امام کے وجود سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما, ظہور میں تاجید فرما. ہمارے تمام ذوی الحقوق, اعزاء, اقربا, والدین, سو سلام, نوحہ, مرثیہ, مجلس سے پڑھنے والے جنہوں نے ہم کو ولایت سکھائی, جن کا ہم پر حق ہے, علماء مہاراج جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما, اور جو زندہ ہیں ان کو طول عمر, صحت, سلامتی, عزت و سربلندی کے ساتھ عطا فرما. مجھ سے آپ سے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے پروردگار, تو جناب مسلم کی قسم دیتے ہیں ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما, حاجتوں کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی فرش عذاب بچ رہا ہے, جو لوگ رسول خدا کے قرآن کے خلاف سازشیں کریں ان کی سازشوں کو ان کے خلاف بدترین انداز میں پھیر دے. پروردگار جو لوگ اس ملک کی جڑوں کو کسی بھی لحاظ سے کھوکھلا کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, اس ملک کے عوام کے آرام و آسائش اور سکون کو برباد کر رہے ہیں, جس لباس میں ہیں, جس فرقے سے ہیں, جس دین سے ہیں, جس جگہ سے تعلق ہے, نیست و نابود فرما. اور جو اس ملک کے لوگوں کے آرام, آسائش, چین, سکون کے لیے کوشاں ہیں, جس مذہب, جس فرقے سے ہیں, جس لباس میں ہیں, پروردگار ان کو صحت, سلامتی اور ان کی مدد فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.